الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ اللہ صلی. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، خیریت سے. کیسے جا رہے ہیں آپ کے کوئز اور لیسن؟ الحمدللہ. تو اپنے ریمائنڈر کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے قلب سلیم کی کافی ساری نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں، تو کچھ اور نئی بھی ہیں جس میں پیچھے ہم نے سب پڑھا کہ حسد سے پاک دل ہوتا ہے، حرص و لالچ سے پاک دل ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں تفاسیر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو امام ابن القیم کچھ اور بھی اس کی نشانیاں بتاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پاک اور صحت مند دل یعنی قلب سلیم کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نمبر 1 یہ کہ ایک شخص خود کو آخرت کا اصل مکین جانے، نہ کہ اس دنیا کا. پھر دوسری نشانی بتاتے ہیں ایسا شخص اس دنیا میں اجنبی ہوتا ہے. نمبر 3 کہتے ہیں اور آخرت میں اپنے اعلیٰ مقام یعنی جنت میں پہنچنے کا خواہش مند ہوتا ہے. اس کو ہمیشہ ہر جگہ ہر موقع پر آخرت کی یاد ہوتی ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. اور ایسا شخص جب بھی کوئی گناہ کر لے تو نادم ہو جاتا ہے اور اس وقت تک اطمینان نہیں پاتا جب تک کہ توبہ نہ کر لے. اور پھر نمبر 5 وہ بتاتے ہیں کہ اور ایسا شخص اداسی کا شکار ہو جاتا ہے جب کبھی اس سے قرآن کی تلاوت اور ذکر چھوٹ جائے. اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا قیمتی مال گم ہو گیا، یعنی اتنا زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے جب اس کی قرآن کی تلاوت اور اس کا جو ذکر کرنا ہے وہ چھوٹ جائے. نمبر 6 ایسے شخص کو کھانے پینے سے بھی زیادہ لطف اللہ کی عبادت میں آتا ہے. نمبر 7 ایسے شخص کی تمام الجھنیں اور پریشانیاں اس دنیا کی ختم ہو جاتی ہیں جب کبھی وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ ہم حی علی الصلاۃ سبجیکٹ ہی پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم کتنی ساری نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں. اور اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ جس طرح سے ہم حی علی الصلاۃ کو لے کے چلے ہیں سنت وے میں، تو جو لطف اب آنے لگا ہے نماز کو پڑھنے کا اور اس کی کریکشن کے ساتھ، وہ اس سے پہلے نہیں تھا. ایسے شخص کی ترجیح اور فکر اسی چیز میں رہتی ہے کہ اس کے اعمال صرف اللہ کے لیے ہوں، ہر کام اس کا لی وجہ اللہ ہوتا ہے. نمبر 9 ایسے شخص کو اپنے اعمال درست کرنے کی فکر رہتی، وہ اپنے اخلاق پر کام کرتا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ جو بھی میں کام کروں وہ لی وجہ اللہ ہو اور درست طریقے پر ہو، سنت کے مطابق ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں سے الحمدللہ یہ کافی ساری کوالٹیز ہیں، ایک ایک کر کے ہی اس پہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو ان میں سے ہر ہفتے یا مہینے میں ایک ہی پوائنٹ پہ اگر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ 9 مہینے میں الحمدللہ ہم ان تمام نشانیوں پہ پورا اتر سکیں گے. فوکس کریں گے ایک ایک چیز کو لے کے. چلیں انشاءاللہ اپنی حی علی الصلاۃ کی کلاس کی طرف چلتے ہیں. ہمارا جو لیسن تھا
अम, वो बीच में से हमने कुछ लेफ्ट ओवर किया था मरीज़ की नमाज़, तो वहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मरीज़ के लिए नमाज़ों को जमा करने की रुख़सत। सिर्फ़ 1 मिनट दें ताकि मैं उसको वहीं से स्टार्ट कर सकूँ। मरीज और नमाज, हालत खा कैसी भी हो नमाज पढ़ना। हसन बसरी मरते अपने हैज और तोहर के दिनों में इस्तिहाजा होता है, शदीद खा होता है कि यहाँ मैंने किया तो पीछे वाले होता है कि यहाँ मैंने किया तो पीछे वाले का क्या होगा। मुझे साइड पे चले जाना चाहिए जहाँ पीछे वाले को तकलीफ ना हो। मरीज के लिए नमाजों को जमा करने की रुख्सत है। बाज मरीज ऐसे हैं कि वो बेहोशी में चले जाते हैं बार बार, या और इस तरह के मसाइल होते हैं। नमाजें करीब करीब वक्त में होती हैं, बार बार वुजू कराना, बार बार तयम्मुम कराना मुश्किल होता है। मरीज के लिए जायज नहीं कि वो नमाज को उसके वक्त से मुअख्खिर करे, इस वजह से कि वो तहारत हासिल करने से आजिज है, बल्कि इसी कदर तहारत हासिल कर ले जो उसके लिए मुमकिन है, फिर नमाज को उसके वक्त पर ही अदा करे, अगरचे उसके जिस्म, उसके लिबास और उसकी जगह पर ऐसी नजासत हो जिसे साफ करने से वो आजिज हो। जैसे भी हालात हो, किसी भी हाल में नमाज छोड़ना जायज नहीं, बल्कि मुकल्लफ पर वाजिब है कि अपने तमाम हालात में, अपनी तंदुरुस्ती में भी, अपनी बीमारी में भी नमाज की शदीद ख्वाहिश रखे, क्योंकि नमाज इस्लाम का सुतून है और शहादतैन के बाद तमाम अरकान में सबसे बड़ा रुकन है। किसी मुसलमान आदमी के लिए फर्ज नमाज को छोड़ना जायज नहीं, यहाँ तक कि उसका वक्त निकल जाए, खा वो बीमार ही हो, जब तक कि उसकी अकल कायम है, बल्कि उसके लिए नमाज को अपनी ताकत के मुताबिक वक्त पर अदा करना लाजिम है। और बाज मरीज अपनी नमाज को अपने मर्ज से शिफायाबी तक के लिए मौखर कर देते हैं कि जब ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, सारी इकट्ठी पढ़ेंगे। ऐसा करना जायज नहीं, इसकी कोई दलील नहीं सारी नमाज इकट्ठी पढ़ने की। वक्त पर अदा ना कर सकने पर, कर ही नहीं सकता वक्त पर अदा किसी भी वजह से, तो जमा तकदीम और ताखीर की इजाजत, या तो जोहर के साथ असर मिला ले या फिर असर के वक्त जोहर पढ़ ले, इसी तरह मगरिब के साथ इशा या इशा के वक्त मगरिब, जो भी आसानी। जहां तक फजर की नमाज का ताल्लुक है, तो ना वो पहली नमाज के साथ जमा कर सकते हैं ना बाद वाली के साथ, उसको अलग ही पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों से उसका वक्त अलग है। इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन तलहा अपने चचा इमरान बिन तलहा से रिवायत करते हैं, और वो अपनी वालदा हमना बिनत जहश से, कि उन्होंने बताया मुझे बहुत ज्यादा और शदीद इस्तिहाजा होता था, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई कि आपसे मसला पूछूं और आपको अपनी हालत बताऊं। तो मैंने अपने आप को अपनी बहन ज़ैनब के घर में पाया, उनके घर चली गई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं ऐसी औरत हूँ जिसे बहुत ज्यादा शदीद इस्तिहाजा होता है, आपका इसके मुतालिक क्या फरमान है। उसने मुझे नमाज और रोजे से भी रोक रखा है, तो आपने फरमाया, मेरा ख्याल है कि तुम रुई रख लिया करो, इससे खून रुक जाएगा। हमना कहती है ये इससे ज्यादा होता है, आपने फरमाया तो कपड़ा बांध लिया करो। उन्होंने कहा ये इससे भी ज्यादा होता है, मेरी तो धार बहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो बातें बताता हूँ, इनमें से जो भी इख्तियार करो काफी, अगर दोनों की हिम्मत हो तो तुम इसके बारे में ज्यादा जानती हो, कोई कॉमन सेंस, तुम्हें खुद ज्यादा पता है। आपने फरमाया ये शैतान के कचोकों में से एक कचोका है, बस तुम हर महीने अल्लाह के इल्म के मुताबिक 6 या 7 दिन हैज शुमार करो, फिर गुस्ल कर लो, हत्ता कि जब तुम अपने आप को पाक साफ समझो तो 23 या 24 दिन रात नमाज पढ़ती रहो और रोजे रखो। इससे आप देखिए ना, मैक्सिमम टाइम भी एक तरह से पता चलता है अंदाजा। तुम्हें ये काफी है, और हर महीने वैसे ही किया करो जैसे कि आम औरतें अपने हैज और तोहर के दिनों में और हैज और तोहर के मकाम में किया करती हैं। दूसरी सूरत, अगर हिम्मत हो तो जोहर को मुअख्खर और असर को जल्दी करके इन दो को जमा करो और इनके लिए एक गुस्ल कर लो, फिर मगरिब को मुअख्खर और इशा को जल्दी करते हुए एक गुस्ल कर लो और इन नमाजों को जमा करके पढ़ लो,
اور فجر کی نماز کے لیے بھی غسل کرو. اگر تم یہ کر سکتی ہو تو کر لیا کرو اور روزے بھی رکھتی جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ دوسری صورت ان دونوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. دیکھیں تکلیف سے بچایا نا. وہی سب سے پہلی بات کیا پڑھی آپ نے کہ دین یسر ہے. فاتقوا اللہ مستطعتم. استاد اس میں جو آپ نے بات کی تھی یہاں پر سہارا لینے کی، تو اگر بیٹھ کے نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، اگر دین تھوڑا کر سکتے ہیں، لیکن کھڑے رہ کر سہارے میں کچھ لوگ اگر عذر ہے نہیں کھڑے تو وال پہ تھوڑا سا لین جی کر سکتے ہیں وال پہ لین. ساتھ کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے یا کوئی بھی صوفہ ہے تھوڑا سا اس پہ لین کر لیں. السلام علیکم استاذ. یہ آپ نے بتایا ہمیں کہ نماز وقت پر ادا نہ کر سکنے میں ہم جمع کر سکتے ہیں. تو جیسے فرض کیا مغرب اور عشاء کی نماز ہے، مغرب کی ہماری قضا ہو گئی، ہم نہیں پڑھ سکے، تو ہم کس طرح اس کا طریقہ؟ وضو کر کے پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء ساتھ ہی پڑھیں گے. اور مغرب کی پوری 5 رکعتیں نہیں فرض. فرض پڑھیں. استاذہ جب بھی جواب کا استفاضہ جو غسل ہے خواتین کو ان کو غسل کرنا ہے تقدیم و تاخیر کرنے کے لیے 3 times a day. اپنے ٹائم پر پڑھنے کے لیے وضو کر لے، پیچھے پڑھا ہے نا حدیث. جی. لیکن یہ جس کو بہت زیادہ یہ معاملہ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تسلی کے لیے غسل بھی ہے. تو استاذہ مجھے بارش کے حوالے سے بھی بتا دیجیے، کسی نے کہا تھا کہ جیسے جب بارش ہو رہی ہو تو آپ 2 نمازوں کو کمبائن کر سکتے ہیں. جی وہ مسجد نہیں جا سکتے، جمع تو کرنے کا مجھے نہیں معلوم. بارش باہر ہو رہی ہے آپ کو اندر کیا مشکل ہے؟ اس میں ہم نے پڑھا کہ 7 دن تک وہ حیض کا جو ٹائم بتایا ہے. جی ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. 10 دن کے بعد اگر ایکسیپشنلی ایسے بھی ہوتا ہے 10 دن تک. اصل میں کسی بھی علاقے کے اندر سروے کیا جائے گا کہ اس جگہ رہنے والوں کی عادت خواتین کی کیا ہے، میکسیمم کتنے دن ہوتا ہے، منیمم کتنا ہوتا ہے. ورنہ منیمم 1 دن بھی ہوتا ہے کچھ لوگ. ایکسیپشنل کیسز دونوں اینڈز پر ہیں لیکن میجورٹی کا 3 سے 7 کے بیچ میں ہی ہے. جی وہ 3 مہینے تک اگر چینج آئی ہے تو پھر عادت اس کا مطلب بدل گئی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو انشاءاللہ ہم اس کا تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں کیونکہ نیکسٹ ویک کا لیسن تھا تو یہ تھوڑا اور ریمائنڈر اور مزید مل جائیں گے ہمیں. مریض کے لیے کن کن چیزوں میں طہارت کا خیال رکھنا واجب ہے؟ آپ لوگوں نے نوٹ کیا اپنی نوٹ بک میں تو کائنڈلی اس کا آنسر دیجیے. مریض کے لیے کن کن چیزوں میں طہارت کا خیال رکھنا واجب ہے؟ آپ لوگ چیٹ لائن پہ لکھیں، میں دیکھ رہی ہوں. نمبر 1 اپنے جسم، نمبر 2 لباس، نمبر 3 نماز پڑھنے کی جگہ. ٹھیک ہے، اللہم بارک. سسٹر ناہید آگے چلتے ہیں. اگر مریض اپنے جسم، لباس یا نماز پڑھنے کی جگہ کی طہارت کسی انتہائی مجبوری یا ناگزیر حالات کی وجہ سے نہیں رکھ پاتا تو پھر کیا وہ نماز چھوڑ دے؟ نہیں چھوڑے. اور اس کی کیا دلیل ہمارے پاس موجود ہے؟ مریض کے جسم اور لباس کی طہارت میں کہ مریض کے لیے اپنے جسم کو نجاستوں سے پاک کرنا ضروری ہے. اگر وہ ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اسی حال میں نماز ادا کرے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی. نمبر 2 تھا لباس کی طہارت میں مریض کے لیے واجب ہے کہ وہ پاکیزہ کپڑوں میں نماز ادا کرے. اگر اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو اس کو دھونا یا پاکیزہ کپڑوں سے تبدیل کرنا واجب ہے. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو، مثلا کپڑے نہ ہوں یا گیلے ہوں، تو وہ اسی حالت میں نماز ادا کرے گا. اس کی نماز صحیح ہوگی اور اس پر نماز لوٹانا ضروری نہیں ہے. اور نمبر 3 تھا نماز کی جگہ کی طہارت کے متعلق کہ مریض کے لیے پاکیزہ چیز پر نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ جس جگہ نجس ہو جائے تو اسے دھونا یا پاکیزہ چیز سے تبدیل کرنا واجب ہے، یا اس پر کوئی پاک چیز بچھا دے. لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو وہ اسی حال میں نماز ادا کرے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی اور اس پر نماز لوٹانا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اگر کوئی مریض خود سے وضو نہیں کر سکتا اور کوئی دوسرا شخص بھی موجود نہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تیمم تیمم کرے گا. گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ.
تو پھر ہمارے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ وہ عاجز ہے، بیماری کا بڑھنے کا خوف ہے، شفا کے حصول میں تاخیر ہونے کا خوف ہے، تو وہ تیمم کر لے گا۔ مستحاضہ کے لیے ہر نماز کے وقت کیا کرنا لازم ہے؟ وضو کرنا لازم۔ وضو کرنا۔ اس کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ مستحاضہ کا ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے، اور پھر وہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑے رہے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر غسل کرے اور نماز پڑھے، اور ہر نماز کے وقت وضو کر لے۔ اگر دوران نماز دانت یا ناک سے خون بہنا شروع ہو جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حسن بصری نے کہا ہے کہ مسلمان اپنے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ہمیشہ نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقہ میں تھے کہ ایک شخص کو تیر لگا اور اس میں سے خون بہا، لیکن اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور اپنی نماز پڑھتا رہا۔ اگر مریض سہولت کے لیے نماز جمع کر کے پڑھنا چاہے تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے، اور کون کون سی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں؟ جی، ظہر اور عصر کے ساتھ ظہر، اور اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب، لیکن فجر نہیں کر سکتا، وہ اکیلے پڑھنے پڑے۔ جی ٹھیک ہے، اللہ مبارک۔ اس کی بھی دلیل یہاں پر موجود ہے ہمارے پاس۔ چلیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سترے کے احکام۔ سترے کی اہمیت۔ سب سے پہلے سترہ رکھنے کا حکم۔ سترہ کہتے ہیں اس رکاوٹ کو جو نمازی کے آگے کھڑی کی جاتی ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اسے چاہیے کہ سترہ رکھ کر پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو، یعنی یہ نہیں کہ نماز یہاں پڑھ رہے اور سترہ وہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز میں سترہ رکھا کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نماز میں سترہ رکھے، اگرچہ وہ تیر ہی ہو۔ سترہ کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ سترہ شیطان کو روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو، اس طرح شیطان آدمی اور اس کے سترے کے درمیان سے نہیں گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے میدان میں بھی سترہ رکھنے کا خیال کرنا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے تو وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا نیزہ، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، اور آپ سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حکام نے نیزہ گاڑنے کو اپنا لیا، یعنی بعد میں جو آپ کے لوگ آئے تو انہوں نے پھر اسی طریقے کو اختیار کر لیا، یعنی نیزہ گاڑ لیا۔ ہمیشہ کسی اوٹ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی مثلا اگر آپ گھر میں ہیں تو کسی کارنر میں نماز پڑھیں، دیوار کے قریب قریب پڑھیں، اور اگر گھر سے باہر ہیں تو پھر اپنے سامنے کوئی نہ کوئی آڑ ضرور رکھیں۔ یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس ستون کے سامنے نماز پڑھتے جہاں مصحف رکھا ہوتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو مسلم، تم اس ستون کے قریب ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو یعنی آپ کی پیروی میں ایسا کرتا ہوں۔ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والا بھی سترے کا خیال رکھے۔ شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ جب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں میرے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی کوئی نمازی نہ ہو، تو کیا میں اپنے اور اپنے گزرنے والے کے درمیان سترہ رکھوں؟ یعنی کوئی اور نہیں ہے، میں امام نہیں ہوں، ویسے ہی اپنی اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، جب انسان گھر میں یا جنگل میں اکیلا ہو اور اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گا، تو یعنی علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے
کہ اس وقت سترہ رکھنا مسنون ہے یا نہیں، اور راجح بات یہی ہے کہ وہ سترہ رکھے گا اگرچہ اسے کسی گزرنے والے کا خوف نہ ہو، کیونکہ سترہ رکھنے کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ سترہ نظر کو دائیں بائیں گھمانے سے روکتا ہے. تو گویا سترہ ایک ذریعہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا، نمازی کو فوکس کرنے کا، کہ یہ تمہاری حد ہے، اس سے آگے نہیں دیکھو، اس کے آگے نہیں جاؤ. اب سترے کی مقدار کتنی ہو، کتنا بڑا ہو وہ. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے مثل. اگر آپ کبھی اونٹ کے اوپر ہودج رکھا ہوا دیکھیں تو پیچھے درمیان میں بیلنس کرنے کے لیے وہ ایک لکڑی سی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہلکی سی ٹیک بھی لگ سکتی ہے، تو اس لکڑی کے برابر. یہ لکڑی عموماً اتنی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے برابر، کونی سے لے کے بڑی انگلی تک یہاں بیچ میں. ٹھیک ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو پھر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترہ مہیا کرے گی، اور اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کر دیں گے، یعنی نماز ختم کر دیں گے اس کی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف لے جاتی ہیں. میں نے کہا ابو ذر، سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا، تو آپ نے فرمایا تھا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص حکمت تھی. اور اس کا گزرنا اصل میں کیا ہے کہ وہ نمازی کی نماز میں شبہ ڈالنا چاہتا ہے، یا اس کی خشوع اور خضوع جو ہے اس میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. سترے کی لمبائی، امام نووی کہتے ہیں کہ حدیث میں نمازی کو اپنے آگے سترہ رکھنے کا کہا گیا ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ سترے کی کم از کم مقدار پالان کی لکڑی ہے اور وہ بازو کی ہڈی جتنی ہوتی ہے، یعنی کونی تک. ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سترے کی لمبائی 1 ذراع یا اس جیسی مقدار ہے. امام احمد سے مروی ہے کہ وہ ذراع کی ہڈی کی مقدار ہے. عطا کہتے ہیں پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، یعنی بازو کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ناپ کے تھوڑی بنائی جاتی کہ اتنی ہی بنانی ہے، یہ تو ایک اندازہ ہی ہے، تھوڑی کبھی اونچی کبھی نیچی بھی ہو سکتی ہے. اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ مقدار تقریباً ہے، تحدید کے لیے نہیں، یعنی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان کی پچھلی لکڑی کو مقدار بنایا ہے، اور پالان کی پچھلی لکڑی لمبے اور چھوٹے ہونے میں مختلف ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. کبھی وہ 1 ذراع ہوتی ہے اور کبھی اس سے چھوٹی. تو جو اس ذراع کے قریب قریب ہو اسے سترہ بنایا جا سکتا ہے. ذراع سے کیا مراد ہے؟ ذراع سے مراد کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی تک کا حصہ ہے. کوہنی سے لے کے درمیانی انگلی تک کا، مڈل فنگر تک کا حصہ ہے. شیخ وہبہ الزہیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے جو ذراع مقصود ہے وہ ہاشمی ذراع ہے جو 61.2 سینٹی میٹر ہے، یعنی بنو ہاشم قبیلے کے لوگوں کی اوسط قامت کے مطابق. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ان کے قد و کاٹ ذرا مختلف تھے باقی قبائل کی نسبت، تو اس کی طرف اشارہ ہے. کچھ نہ ملنے پر کسی چھوٹی چیز کو سترہ بنانا، یعنی اگر آپ کے پاس اتنی چیز نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں، جو بھی ملے پھر وہ رکھیں. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے شریک کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں ایک جنازے کے اجتماع میں عصر کی نماز پڑھائی تو اپنے سامنے اپنی ٹوپی رکھ لی. سترے میں مسنون تو یہی ہے کہ اس کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہو، لیکن اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو اس سے کم بھی کفایت کر جائے گی. ٹھیک ہے. نیزے کو سترہ بنانا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. عون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا. آپ نے وضو کیا اور ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، جبکہ آپ کے سامنے چھوٹا نیزہ تھا. عورتیں اور گدھے نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے.
یہ دو باتیں اس لیے کی گئی کہ پچھلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت مرد مصلی کے آگے سے گزرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی، لیکن اگر سترا رکھا ہوا ہو اور اس کے پار سے گزر رہی ہیں عورتیں اپنے کام کاج سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اگر باہر ہے گھر کے مثلا رستے میں ہے، کسی سڑک پر ہے، کسی پارک میں ہے، یا پھر یہ کہ گھر کے اندر بھی خواتین ہیں، تو ایسی صورت میں اگر سترا رکھا ہوا ہو تو کوئی بھی گزر سکتا ہے، اس سے نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ سواری کو سترا بنانا، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت اپنی سواری کو سامنے کر کے بٹھا لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ نافع سے مروی ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ نافع کہتے میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر سواری کے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، جس کو بٹھایا ہوا اٹھ ہی گیا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ ابن عمر نے فرمایا صورت میں آپ پالان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے، اس کی پچھلی لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ انسان کو سترا بنانا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہیں سے لازمن گزرنا ہوتا ہے، تو اب آپ دو لوگ ہیں تو آپ ایک کو سترا بنا لے اور دوسرا گزر جائے، جب دوسرا گزر جائے تو پھر پہلا بھی وہاں سے ہٹ جائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے۔ بیٹھے ہوئے اس طرح جیسے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، فرض پڑھنے کے بعد اگلی صف والا شخص تو بیٹھ کے کیا پڑھ رہا ہے؟ اذکار کر رہا ہے، اور پچھلے نے سنتیں شروع کر دی، تو اب آپ اذکار والے کے پیچھے سے نہیں گزریں گے، آگے سے گزر جائیں گے۔ وہ اذکار والا جو ہے وہ سنت پڑھنے والے کے لیے سترا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس لیٹے ہوئے کے پار سے گزریے، نمازی کی طرف سے نہیں، اس کے دوسری طرف سے گزر کے جائیے۔ یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے، کیونکہ سترے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکا جائے اور نگاہ کی بھی حفاظت کی جائے۔ کیونکہ جب انسان بہت سی ایکٹیویٹی اپنے سامنے دیکھتا ہے نا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو ادھر گیا تو اس کے پیچھے خیال چلا گیا، ادھر کوئی گزرا، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی بچہ آ گیا، کوئی کچھ، تو انسان کی توجہ نماز میں نہیں رہتی۔ لیکن جب ایک رکاوٹ اس نے کھڑی کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میری یہ لمٹ ہے، اس کے آگے مجھے نہیں دیکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی اور میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلے کی جانب ہوتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے چھوتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا دیتی تھی، کیونکہ وہ اسی جگہ آپ سجدہ کرتے تھے۔ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے آپ کو چھو کے مجھے ہٹانا پڑتا تھا۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر کو جب مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کی طرف جانے کا راستہ نہ ملتا تو وہ کسی شخص کو کہتے اپنی پشت میری طرف کر لو، اور اس کے پیچھے پھر نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اگر کوئی چیز نہیں ہے، عموماً تو صحابہ جو ہی اذان ہوتی تو ستونوں کی طرف دوڑتے تھے اور ان کے پیچھے اذان اور اقامت کے بیچ کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی جگہ نہیں رہی تو پھر انسان کسی آگے والے انسان کو ہی اپنا سترا سمجھ لے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نمازی اور سترے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان اس قدر فاصلہ ہوتا کہ بکری گزر سکتی تھی۔ یعنی ایک شخص سجدے میں ہے اور اس کے آگے سے بکری گزر سکتی ہے، اس کے پار سترا ہوگا، یعنی بالکل سر کے ساتھ سترا نہیں ہوگا، تھوڑے فاصلے پر ہوگا، ذرا سا آگے۔ یعنی نمازی جب سجدہ کرے تو سجدے کے آگے سے بکری گزر سکے، اس کے بعد سترا رکھا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو داخل ہوتے ہی سامنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے اور بیت اللہ کے دروازے کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے تھے، پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ جب ان کے اور سامنے والی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ 3 ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ کا مطلب سمجھ گیا نا کہاں تک ہے؟ جی ہاں، کوہنی سے درمیان، تو 3 ہاتھ کا فاصلہ۔
یعنی کھڑے ہو کر 3 ہاتھ کا فاصلہ. وہ نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے جس کے متعلق انہیں بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی تھی کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. یعنی مثلاً اگر جیسے میں نماز پڑھتی ہوں تو اس کو وہ دیوار ستھرا ہو جاتی ہے نا. اب ظہر کی میں ہر دفعہ یہاں اس جگہ پر پڑھتی ہوں تو اس میں آپ دیکھیے کہ سجدے کے بعد تقریباً 1.5 گز جگہ، اور وہاں سے کسی کو نہیں آگے پیچھے ہونا چاہیے، نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ وہ دیوار ستھرا ہے یا یہ چیئر ستھرا ہے. تو اتنی جگہ ہوتی تھی دیوار اور ان کے درمیان. کعبہ کے اندر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کے جس گوشے میں چاہے نماز پڑھے. امام کا سترا سب کا سترا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس وقت بلوغت کے قریب پہنچا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں دیوار کے علاوہ کسی اور سترے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. میں صف کے بعض حصے سے گزرا اور سواری سے اتر گیا، اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں داخل ہو گیا. بس کسی نے بھی اس سلسلے میں مجھ پر اعتراض نہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سترا رکھا ہوا تھا تو ہر نمازی کے آگے سترے کی ضرورت نہیں تھی. امام کا سترا سب کو کافی ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. بہت ساری الجھنیں تھیں جو آج انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. سب سے ضروری بات تو یہ کہ میں یہ سوچتی تھی کہ نمازوں کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں تو ہم جب ایک آدمی ہمارے سامنے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو ہماری نماز ہو جاتی ہے، اور اگر جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں لوگ اور بھی ہیں اور لوگ سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے نمازیوں کی اس کو کیسے روکیں. یا اکثر و بیشتر اب یہاں مسجد میں بچے آتے ہیں تو صفوں کے درمیان وہ دوڑ لگاتے ہیں تو ذہن الجھتا ہے کہ بھئی یہ بچے تو روک نہیں سکتے، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ 2 ذرا چیزیں واضح کر دیجیے. اس میں یہ ہے کہ اگر امام کے آگے سترا ہے تو بچے دوڑ لگا سکتے ہیں بیچ میں، کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے ہم گھر میں لیونگ روم میں جب نماز پڑھتے ہیں تو آگے کوئی کشن وغیرہ رکھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہوتا ہے؟ 1 یا 2 کشن کی اونچائی؟ 2 کشن رکھ لیں. 2 کشن. اور مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو جب نفل وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سنتیں تو اس وقت آگے سے لوگ بھی گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا آگے پرس رکھا ہوا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ کافی ہو جاتا ہے کیونکہ اس جگہ اب کہیں سے کرسی لا کے تو آپ رکھ نہیں سکتے. ہاں جی. اگر کوئی پلر وغیرہ ہے تو پلر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اگر پلر کے پیچھے نہیں تو پھر آپ آگے اپنے خود انتظام کر لیں جو چیز بھی آپ کے پاس میسر ہے. نبی میں بھی یا جہاں عید کی نماز ہوتی ہے کہ جوتے آگے رکھے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اگرچہ پسندیدہ نہیں، لیکن اب لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کہاں چھوڑیں، کیونکہ آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ ہو چکا ہوگا کہ آپ نے جہاں بھی چھپا کے رکھے وہاں سے مزید چھپ گئے. استاذہ جو سوئے ہوئے انسان کا سترا وہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جیسے بچہ پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے اور آپ پلنگ کے پاس ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیٹا رہے. تو اس کے اور اپنے درمیان کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بس آپ کے آگے سے کوئی گزرے گا نہیں. انسان آگے لیٹا ہوا ہو اور ہم اس کے پیچھے. جی ہاں، پڑھ سکتے. کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں. اگر کسی شخص کو بیٹھے ہوئے کو بنایا ہے آپ نے سترا تو اس کی آپ کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے. پیٹھ ہونی چاہیے، فرنٹ نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم استاذہ جی. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر مرد کے سامنے سے کوئی عورت گزر جائے بغیر سترے کے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی. تو یوزولی ہم جب نماز پڑھتے تو ہمارے اگر سترا نہیں رکھا تو عورتیں گزر جاتی ہیں تو پھر عورت کی بھی نماز ٹوٹ جاتی جیسے نہیں ہوتی. یہ نہیں کہا گیا. جیسے سواری سامنے سے چلی گئی تو کوئی شخص بیٹھا ہے وہ اٹھ کے چلا گیا تو پھر ہم کیا کچھ ہاتھ سے اٹھا کے رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم استاد جی. میں نارملی کچن میں جو ٹیبل ہے کھانے کا اس پہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں اور کافی فاصلہ ہوتا ہے کہ میں سجدہ کر سکوں کیونکہ میں کرسی پہ بیٹھتی ہوں. تو یہ جو میرا ٹیبل ہے کچن کا وہ سترا ہے میرا؟ جی سترا. آگے پیچھے کوئی بھی آ جا سکتا ہے؟ جی اس کے پار سے گزریں گے. پھر مگر میرے چھوٹے 2 پوتے ہیں تو وہ سامنے سے بھی گزر جاتے ہیں کسی وقت. ایک تو خیر بہت چھوٹا ہے جو نہ سمجھ ہے جی اس کی تو خیر ہے، لیکن جو سمجھدار ہے اس کو سمجھانا چاہیے، روکنا بھی چاہیے نماز میں بھی. ابھی ہوا ڈسکس کے 3 ہاتھ ہونا چاہیے سترا، تو کھڑے ہونے کی جگہ سے یا سیدھے کی؟ سترا نہیں، سترا تو 3 ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، فاصلہ کھڑے ہونے کی جگہ سے. کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 ہاتھ سترا جیسا رکھا ہونا چاہیے.
السلام علیکم استاذہ، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ خواتین فیملی روم میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور مرد حضرات پیچھے والے کمرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ مردوں کا آگے ہونا نماز کے اندر؟ جی ہاں، آگے ہونا ضروری ہے. تو وہ دیوار کی کنڈیشن نہیں وہاں پہ لاگو ہوتی ہے؟ جیسے دیوار ہونے بیچ میں دیوار ہوتی ہے، آدمی یوزلی جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ وہیں پڑھنا پسند کرتے ہیں، خواتین آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آگے پڑھ لیتی ہیں. نہیں، آگے تو نہیں ہو سکتی نماز ان کی، اپنی اپنی پڑھ لینا، پھر جماعت نہیں ہو سکتی، اپنی اپنی پڑھیں گے، چاہے دیوار بھی ہو بیچ میں نا. جی، مرد کا آگے ہونا ضروری ہے. نہیں، اگر تو آپ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ الگ کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ الگ کمرے میں بیٹھے ہیں، تو جہاں مرضی پڑھیں. اچھا. اس سے تو فرق نہیں پڑتا. اگر جماعت آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ آگے ہوں گے اور آپ ان کے پیچھے ہوں گے، سائڈ پر نہیں. السلام علیکم استاذہ، میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور ان کے آگے کوئی سترا نہیں ہوتا، یا وہ سترا ہے، مطلب کوئی لیڈی ہوں گی وہ اٹھ کے چلی جاتی ہیں، تو کسی نے گزرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات کوئی ایک اور عورت آ کے ان کے آگے کھڑی ہوتی ہے، وہ گزر جاتی ہے. اور وہ بھی کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. اوکے، جزاک اللہ. نمازی کے آگے سے گزرنے کی سزا. بسر بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم کی طرف بھیجا کہ ان سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق پوچھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کیا سنا ہے. ابو جہیم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو وہ آگے سے گزرنے کی بجائے وہاں 40 تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا. راوی حدیث ابو نضر نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ بسر نے 40 دن کہے یا 40 مہینے کہے یا 40 سال کہے. بہرحال اگر 40 دن بھی ہوں تو کھڑے ہونا کیا آسان ہے؟ 40 سیکنڈ کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے. وہ جلدی میں ہی تو ہوتے ہیں جو گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو پتا چل جائے کہ کتنی سخت سزا ہے، کتنا گناہ ہے، تو انسان وہاں رکا ہی رہے اور گزرے نہ. سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے سے لڑائی کرنا. ابو صالح سمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری کو دیکھا کہ وہ جمعے کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو معیط کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی. صحابی تھے، جمعے کے دن سترا رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو سعید نے اس کو سینے سے دھکیل کر روکنا چاہا، نہیں بالکل آگے سے گرنے لگے. تو اب نمازی کہاں تک دھکیل سکتا ہے؟ جہاں تک اس کا بازو ہے. اس نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سوائے ان کے آگے سے نکلنے کے اور کوئی راستہ نہ پایا. اس نے پھر وہی کیا تاکہ نکل جائے، تو ابو سعید نے اسے پہلے سے زیادہ سخت دھکا دیا. تو اس نے اس پر ابو سعید کو برا بھلا کہا. پھر وہ مروان کے پاس چلا گیا، حاکم تھا اس وقت، اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے جو معاملہ ہوا اس کی شکایت کی کہ انہوں نے نماز میں دھکا دیا مجھے. ابو سعید بھی اس کے پیچھے مروان کے پاس چلے گئے. تو مروان نے کہا، اے ابو سعید، تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ، یہ کیا جھگڑا ہے؟ ابو سعید نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھے، تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھے، پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے چاہیے کہ اس کو روکے، پھر اگر گزرنے والا نہ رکے تو وہ اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے، یعنی شیطان اس کے سر پر ہے، اس لیے وہ اس کو ہٹانے کی پوری کوشش کرے. سترے اور نمازی کے درمیان سے جانور کو گزرنے سے روکنا. سترے اور نمازی کے درمیان سے جانور کو گزرنے سے روکنا. عمر ابن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام سنیت اذاخر میں پڑاؤ کیا. کوئی جگہ تھی، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ایک دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور اسے قبلہ بنایا، اور ہم آپ کے پیچھے تھے. بکری کا ایک بچہ آیا اور آپ کے آگے سے گزرنے لگا. آپ اسے روکتے رہے حتیٰ کہ آپ کا پیٹ دیوار سے جا لگا اور وہ بکری کا بچہ آپ کے پیچھے سے گزر گیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کو گزرنے مت دو، ہاتھ سے روک دو. جیسے آپ نے کہا نا، بچہ ایک چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو سمجھدار ہے اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ جب ہم روکتے نہیں نا تو بچوں کو یہ تعلیم اور ادب آتا ہی نہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، ہر نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں. پھر جن بچوں کو گھر میں نماز کے آگے گزرنے سے روکا نہیں گیا وہ پھر کسی کے آگے سے بھی گزر جاتے. مسجد میں بھی لحاظ نہیں رکھتے
یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہماری جانماز جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا، تو جانماز جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سترا رکھا جاتا ہے، اس کے آگے سے کوئی بھی گزر سکتا ہے سترے کے پار سے. لیکن لوگ جانماز کے اوپر ہی پاؤں رکھ کے آپ کے آگے سے ہی گزریں گے. بعض لوگ تو سنت نہیں پڑھتے اور پھر سنت پڑھنے والوں کی سنتیں سخت خراب کرتے ہیں اور ان کے آگے سے گزرتے ہیں اور نیچے نہیں دیکھتے. کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی کچھ، ٹھوکر لگ جاتی ہے، اوپر گر جاتے ہیں. کتنا خطرناک ہے گردن پہ کسی کے گرنا. تو انسان مسجد میں بہت ہی کانشیس رہے. کسی کے بھی سر کو، کسی کے بھی ماتھے کو پاؤں سے ٹھوکر دینا کوئی پسندیدہ بات تو نہیں. اصل میں یہ ہے کہ جب سنت شروع کرتے ہیں اس وقت نہیں پتا ہوتا کہ اب یہ کون سنت پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا. وہ سنت شروع کر دیتے ہیں، اتنے میں لوگ اپنا یا تو جلدی جلدی سنت پڑھ کے نکلتے ہیں یا پھر پہلے اذکار کرتے رہتے ہیں پھر ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو کچھ لوگ اذکار جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں، سنت پہلے پڑھتے ہیں. تو ہر شخص کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے، جب وہ اٹھے، کھڑا ہو، جائزہ لے کہ میں نے گزرنا کہاں سے ہے، کہ میں کسی کے آگے سے نہ گزروں. کیونکہ دو لوگوں کے بیچ میں سے تو آپ سیدھا گزر سکتے تھوڑا آگے زگ زیگ ہو کے، لیکن پورا کراس کر کے کسی کو نہیں گزر سکتے اور نہیں گزرنا چاہیے. سترے کے پیچھے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرنا، یعنی اگر سترے کے پار سے کوئی گزر رہا ہے تو گزرتا رہے. موسیٰ بن طلحہ نے اپنے والد طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے سے گزرتے. ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے آگے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اس کا اسے کوئی نقصان نہیں، نہ نمازی کو نقصان ہے اور نہ ہی گزرنے والے کو، دونوں کو ہی نقصان نہیں. عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزہ تھا. آپ نے سفر کی وجہ سے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی، اسی طرح عصر کی بھی 2 رکعات پڑھی. آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے وغیرہ گزر رہے تھے. جس نے سترا نہ رکھا ہو اس کے آگے سے کس طرح گزرا جائے. اب یہ تو تھا سترا رکھنے والے کے آگے سے کیسے گزرنا ہے، اب یہ کہ جس نے رکھا ہی نہیں سترا، اب کیا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا نا آپ کو گزرنا ہے لیکن آپ دیکھتے نمازی نماز پڑھا کھلے میدان میں اور کوئی چیز آگے نہیں ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ کتنی دور سے گزر سکتے ہیں. مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے، کیونکہ اس میں نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے لیے شدید وعید ہے. اگر کوئی آگے سے گزرنے کا ارادہ کرے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ کسی لاٹھی کو گاڑ دے یا کوئی کرسی رکھ دے یا کسی آدمی کو حکم دے کہ وہ نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے، پھر وہ اس کے پیچھے سے گزر جائے. جی کسی اور کو کھڑا کر کے پھر اس کے پیچھے سے گزر جائے. کتاب الاقناع میں اس کی شرح کے ساتھ المستوعب میں آیا ہے اگر گزرنے والے کو گزرنے کی ضرورت ہو تو وہ نمازی کے آگے کچھ ڈال دے جو اس کا سترا بن جائے، پھر اس کے پیچھے سے گزر جائے تو اس کا گزرنا سترے کے پیچھے ہوگا. خاص طور پر جیسے مسجد میں آپ کے پاس آپ کا پرس ہوتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو گزرنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اب آپ نہ یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تو اپنا پرس رکھیں، گزر جائے اور پرس اٹھا لیں، وہ چھوڑ کے نہ جائے. جی ٹوپی کا آ چکا ہے نا، اب مجبوری ہے، یعنی جب کوئی چیز نہیں، کوئی چارہ نہیں تو پھر اتنا بھی کافی ہے. خصوصاً حرم میں کرنا پڑتا ہے، بیگ رکھ رکھ کے ہی گزرنا پڑتا ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے نماز میں یکسوئی پیدا کرنا، توجہ ایک جگہ پہ رکھنا، فوکس کا ہونا، کیونکہ اب آپ اپنے آپ کو کنفائنڈ محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ کے آگے ایک چیز ہے. سترا رکھنے والے نمازی کے آگے سے گزرنے کی مسافت، یعنی اب کتنی دور سے آپ گزریں گے، اب سترا ہی نہیں رکھا اس نے. جہاں تک نمازی کے آگے سے گزرنے کی مسافت کا ضابطہ ہے، جب اس کے آگے سترا نہ ہو تو اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں. ہم صرف ان 2 زیادہ مضبوط اقوال کو ذکر کرنے پر ہی اتفاق کریں گے. بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ مسافت عرف کے مطابق ہوگی، یعنی عرف میں جس کو دوری کہتے ہیں جہاں سے نمازی متوجہ نہیں ہوتا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سترا نہیں رکھا تو کوئی وہاں سے گزرنا چاہتا ہے، کہاں سے گزرے، کتنی دور سے گزرے، اتنی دور سے جو اس کی نگاہ کے دائرے سے باہر ہو. نگاہ کہاں ہوگی؟
سجدے کی جگہ پر. سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے ہوں تو زیادہ سے زیادہ دائرہ کتنا بنتا ہے؟ جی ہاں 2 ہاتھ، اس سے آگے تو نہیں بنتا. یعنی سجدے سے 1 ہاتھ آگے کر لیں، کیونکہ سترے کے پار سے گزرنے کی اجازت ہے نا. تو اب سترہ رکھنے کی جگہ کون سی بتائی گئی؟ سجدے کے بعد بکری گزرنے کی جگہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں ہیں، اس سے 1 ہاتھ اور آگے کر لیجئے، اس کے پار سے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے. تو شیخ ابن باز کہتے ہیں جب گزرنے والا دور ہو کر اس نمازی کے آگے سے گزرے جس نے اپنے آگے سترہ نہ رکھا ہو تو وہ گناہگار ہونے سے بچ جائے گا، کیونکہ جب وہ اس سے عرف کے مطابق دور ہو کر گزرے گا تو اس کے آگے سے گزرنے والا نہیں کہلائے گا، جیسے کہ سترے کے آگے سے گزرنے والا گناہگار نہیں ہوتا. بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اس مسئلے میں معتبر مسافت نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 بازو ہے. کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 ہاتھ، بس اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. یا پھر نمازی کے سجدے کی جگہ سے 1 بکری گزرنے کی مقدار کے برابر ہے، جہاں یعنی سترہ رکھا آپ نے، سترے کے پار سے گزرنے کی اجازت ہے. اور نمازی اور اس کے سترے کے درمیان یہی شرعی مقدار ہے، اور یہ بہت اہل علم کا قول ہے. یعنی آپ کی جائے نماز سے سمجھے 1 بالشت آگے سے کوئی یا تھوڑا سا اور آگے سے گزر جائے، ڈپینڈ کرتا ہے جائے نماز کتنی ہے. یعنی بعض جائے نمازیں تو بہت بڑی ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بس سجدے کی جگہ جو ہے وہ اس کا ایج ہوتا ہے، ایج کے پاس ہی آپ سجدہ کرتے ہیں. تو سجدے کی جگہ سے پھر 1 بازو کر لیں یا 1 اتنا کر لیں کہ بکری گزرنے کی جگہ ہو. جب سے یہ نمازوں کا یہ شروع کیا تو اپنی نمازیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو مجھے ایک بات جو خیال آیا کہ ڈیورنگ پریئر ہم کنسنٹریٹ کریں ہر چیز پہ، کہ اطمینان سے سارا کچھ. تو میں نے ایک اپنا سیلف انالیسس کیا کہ ڈیورنگ دا پریئر لائک بٹوین دا 2 prayers آلسو ہیو ٹو ڈو سیلف انالیسس. تو ایگزیکٹلی وہی بات آج آ گئی کہ خود تو اپنی کنسنٹریشن سے نماز پڑھیں اور پھر دوسروں کے آگے سے گزر جائیں. تو آئی واز تھنکنگ سبحان اللہ، جو میں سوچ رہی تھی وہی چیز سامنے آ گئی کہ ناٹ وی شوڈ بی کیئرفل ان آور پریئر بٹ آفٹر دا پریئر اگین وی ہیو ٹو بی کیئرفل فار ادر پیپل. بالکل. جس وقت آپ نے وہ بتایا تھا کہ عورتوں کی نماز آدمیوں سے پیچھے ہو، مطلب 2 کمرے ہیں، آدمی اپنی جماعت پڑھ رہے ہیں، عورتیں اپنی جماعت پڑھ رہی ہیں، تو پھر کیا وہ کمرہ آگے ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. استاذہ اگر جیسے مائیں ہوتی ہیں ان کے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بالکل ہی مطلب ابھی نیو بورن ہوتے ہیں اور ماؤں نے اکثر بالکل سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے ان کو اپنے، تو کیا وہ الاؤڈ ہے؟ سائڈ سے کر کے رکھے، سامنے بالکل نہیں رکھ سکتے. لوگ اکثر ہسبینڈ آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو پیچھے جاؤ نماز پڑھ لو، ہو جاتی ہے. تو یہ کیا نماز ہو جاتی ہے گاڑی میں بیٹھ کے؟ نفل نماز صرف فرض نہیں. فرض نہیں. اساتذہ جب ہم وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے یا حج پہ تو وہ حتیم میں جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ وہاں پہ تو بالکل بھی اتنا دھکا مکا ہوتا ہے اور بالکل آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ وہاں پہ پھر گناہ ملے گا؟ وہاں پہ گزرنے والوں کو ملے گا، خود نہیں گزرنا چاہیے، جانا ہی نہیں چاہیے ایسے جگہ پر جہاں دیکھے کہ نہ سترے کا اہتمام ہے نہ کسی اور چیز کا. تو پھر وہاں پہ تو کوئی بھی ستھرا نہیں رکھتا اور تو پھر گناہ کمانے تو نہیں جانا نا. اگر خالی ملے تو چلے جائیں، نہیں ملے تو صبر کر لیں. عورتیں مردوں سے دھکم پیل کر رہی ہیں، بال نوچے جا رہے ہیں، دوپٹہ اتر رہا ہے، توجہ بالکل بھی نہیں ہے، فائدہ نہیں. عبادت کا مقصد ہی ختم ہو گیا. اساتذہ ہمارے گھر میں بلی ہے، وہ بالکل میرے آگے سے گزر جاتی. بلی جو ہے اس کے گزرنے سے نماز میں خلل نہیں آتا. اور بلی جو تھی وہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے نا، جو ہی میں نماز شروع کرتی تو وہ بھاگ کے آ جاتی، اور کبھی چادر کھینچ رہی ہے، کبھی جائے نماز سے کھیلنا شروع کر دیا، کبھی اس کے اوپر بیٹھ کے پنجوں سے اس کو نوچنا شروع کر دیا، کبھی کچھ کبھی کچھ. پھر میں کسی کو پاس بٹھاتی تھی کہ اس کو پاس نہیں آنے دینا، کیونکہ کہیں بھی آپ نماز پڑھ لیں وہ ساتھ گھس گئی، چادر کے اندر گھس گئی. چھوٹے بچے اور بلی کا ایک ہی حساب ہے. السلام علیکم. میرے پاس کوشچن ہے، جب ہم نماز پڑھ رہتے ہیں اور ہم وہ بچہ کے ہمارے جب ہم سجدہ کرتے تو آ کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کر سکتے؟ تب جب تک وہ اٹھے نا سجدے میں رہے، کہیں گر نہ. دیکھیں نا، آپ اچانک آپ اٹھیں گے وہ گر بھی سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے. نہیں میں پوچھی جب ہم سجدہ کرنے لگے اور وہ ادھر بیٹھا ہو آلریڈی تو ایک ہاتھ سے ہٹا دیں. تھینک یو. السلام علیکم. میں جیسے نماز کے لیے جاب پہ ہوتی ہوں تو یا تو کرسی پہ پڑھ لو تو یا پھر باہر جا کے تو میں گاڑی میں پڑھ لیتی تھی، تو اکثر ہی میں گاڑی میں جا کے پڑھتی رہی ہوں. تو کیا وہ نماز اب باہر پڑھنی چاہیے یا جی باہر پڑھنی چاہیے، پارکنگ لاٹ میں؟ جی
سامنے دیوار ہے جیسے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو ستر رکھنا ضروری ہے؟ یہ بس دیوار ہے تو دیوار کافی ہے. کافی ہے. جسے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر جیسے امریکہ جا رہے ہیں وہاں پہ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اب یہاں باہر اتر کے نماز پڑھو گے تو یہاں پرابلم ہو جائے گی، کوئی اور مطلب خطرے کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کیس پہ پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسی جگہ روک لینا جہاں خطرہ نہ ہو، یعنی لوگ پبلک نہ ہو. جیسے تھوڑا سا یعنی انسان جب پلان کرے سفر تو تھوڑا دیکھ کے کرے کہ جمع کرنی ہے نمازیں، کہاں روکیں گے تو مشکل نہیں ہوگی. پلان کرنے سے جگہ مل جاتی ہے. فرنٹ سیٹ پر بھی نہیں ہو سکتی نماز؟ نفل نماز ہو سکتی ہے، فرنٹ بیک اس سے پچھلی سب پہ ہو سکتی، لیکن فرض نماز کے لیے قیام فرض ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، کھڑا ہونا فرض ہے. یہ پچھلی دفعہ میں نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا تو اس میں میں نے یہ بات ذکر کی تھی، اگر کوئی شخص قیام پر قادر ہے اور بلا وجہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوگی. نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. جب تک آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کی 2 ٹانگیں آپ کو اٹھا سکتی ہیں تو آپ کو کھڑے ہی ہونا ہے. الا یہ کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے ساری نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر وقت آپ کے لیے پھر اٹھنا بڑا مشکل ہے تو وہ اور بات ہے. ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جب ہم امریکہ جاتے ہیں تو ٹریول کرتے ہیں تو پھر گاڑی میں نماز پڑھتے ہیں، تو میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی. لیکن جب میں نے یہ سنا تو اس کے بعد میں نے پلان کیا کہ اب میں نے باہر ہی نکل کے نماز پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ راستے ایسے بناتا ہے کہ جہاں میرے ہسبینڈ گاڑی روکتے تھے گیس لینے کے لیے تو میں اس گاڑی کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، تو وہ میرے ساتھ کھڑے رہتے تھے اتنی دیر جب تک وہ گیس ڈلواتے تھے. اس کے علاوہ جب ہم کبھی رکے تو میں بالکل جا نماز لے کے باہر آتی تھی. ایک دفعہ میں کار پارکنگ میں تھی تو ایک خاتون میرے ساتھ جھکتی جا رہی ہے، آر یو اوکے. حالانکہ وہاں بہت رات تھی اور وہ پھر میرے ہسبینڈ گاڑی سے باہر آئے اور انہوں نے بولا نو شی از پریئنگ شی از فائن. سو یہ صرف میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ دین اٹ ول بی ایزی. اور یہ بہترین تبلیغ بھی ہے. جی، جہاں خطرے کی بات ہے وہاں دوسروں کو انسپائر بھی کرتی ہے نماز، کیونکہ سجدہ جو ہے نا ہر انسان کے اندر فطرت میں رکھ دیا گیا ہے نا کہ وہ جھکے. نہیں بس استاذہ میں ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی. آج سترے کے بیان سے سبحان اللہ نماز سے محبت کا ایک نیا احساس جو ہے وہ جاگر ہوا کہ اتنی قیمتی چیز ہے یہ کہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ ہر طرف سے اسے ضائع کروا دے اور ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم اسے بچا لیں. بسم اللہ. چلیں انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں. الحمدللہ کافی ہیلدی ڈسکشن تو ہو چکا ہے اور اس سے کافی چیزیں ہماری کلیئر ہوئی ہیں اور کافی لرننگ ہوئی ہے اس سے. لیکن ریجن ہم بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا. جب کوئی گھر میں یا کسی جگہ اکیلا ہو، اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ نماز میں کوئی اس کے سامنے گزرے گا، تو کیا اس کو پھر بھی اپنے سامنے ستھرا رکھنا چاہیے اور اس میں راج رائے کیا ہے؟ جی سسٹر رکھنا چاہیے. تو اس کی اور راجے بات یہی کہ وہ ستھرا رکھے گا. ٹھیک ہے. کیا کسی کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے شخص کو ستھرا بنایا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نمازی آدمی کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے لیٹے شخص کو اپنا ستھرا بنا لے. نمازی اور ستھرے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ سسٹر یہاں بتایا گیا کہ وہ تین ہاتھ کا، یعنی ہاتھ کونے سے فنگر تک کی، مڈل والی فنگر تک کا ایک ہاتھ، یا پھر اس میں 1 گز بھی آ سکتا ہے نا. 3 ہاتھ. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان اس قدر فاصلہ ہوتا تھا کہ بکری گزر سکتی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر جب ان کے سامنے والی دیوار کے تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو نماز پڑھتے. آگے چلتے ہیں. جس نمازی نے ستھرا نہ رکھا ہو اس کے آگے سے کس طرح گزرا جائے؟ جی سسٹر اس میں یہ ہے کہ جیسے اکثر ہم مسجد میں جاتے ہیں نا تو بعض دفعہ بعض عورتیں نا دروازے کے جہاں سے گزرن ہوتی ہے نا عورتوں کی، وہیں نماز شروع کر دیتی ہیں. پھر یہی اس میں بتایا گیا یا تو بہت اس کے 3 ہاتھ پیچھے سے گزرا جائے یا پھر اپنا پرس آگے رکھ کے نا گزر کے تو اپنا پرس اٹھا لے. کوئی چیز کرسی بھی ہوتی ہے، کرسی بھی رکھی جا سکتی ہے، یا پھر اس طرح مطلب دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. دوسرے شخص کو بھی جو ہے وہ ستھرا بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. گڈ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. چلو بنا اور آپ سب لوگ کے جو چیٹ میں لائن میں ہیں سب کے آنسر کریکٹ ہیں. تو یہاں پر اس کی یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی
आगे से गुजरने का इरादा करे और कोई रुकावट ना हो तो वो किसी लाठी को गाड़ दे या कोई कुर्सी रख दे या किसी आदमी को हुक्म दे कि वो नमाजी के आगे खड़ा हो जाए, फिर उसके पीछे से गुजर जाए। ठीक है, अगर गुजरने वाले को गुजरने की जरूरत हो तो वो नमाजी के आगे कुछ डाल दे जो उसका सुतरा बन जाए। अब आगे है आप लोग के लिए होमवर्क कि ये हदीस अपने घर वालों के साथ आप लोगों ने शेयर करनी है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि उसकी वईद क्या है जो कोई उसके आगे से गुजरेगा, नमाजी के आगे से। अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला ये जानता हो कि उसका किस कदर गुनाह है तो वो आगे से गुजरने के बजाय वहां 40 साल तक खड़े रहने को पसंद करता है। ठीक है, पसंद करता। रावी उल हदीस अबू नदर ने कहा है कि मुझे याद नहीं कि बसर बिन सईद ने 40 दिन के है या 40 महीने के या 40 साल के। ठीक है, तो 40 दिन भी अगर कोई वहां पर खड़ा रहे तो कितनी ज्यादा अजियतनाक बात होती है कि आप एक ही जगह पर जो है वो 40 दिन तक खड़ा रह सकें। कोई कर सकता है? सुभान अल्लाह। तो हर मुमकिन कोशिश करनी है कि नमाजी के आगे से ना गुजरा जाए, और अगर गुजरना बहुत ही ज्यादा शदीद जरूरत हो तो हमने तरीके भी अल्हम्दुलिल्लाह जान लिए हैं। तो इंशाल्लाह आगे के लेसन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। नमाज में मकरूह काम, मकरूह क्या होता है? शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि बाज अहादीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल में से इस तरह के अमल करने से मना फरमाया। इस मना करने का मतलब इस काम का हराम होना है या इस नहीं से मुराद कराहियत और नापसंदीदगी है, यानी क्या चीज है? इब्न बाज ने जवाब दिया कि असल कायदा ये है कि मुमानियत तहरीम के लिए होती है, यानी बुनियादी तौर पर मुमानियत किसके लिए होती है कि ये काम हराम है, नहीं करना। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें जिस चीज से मना कर दूं उससे बच जाओ। इसको तहरीम के हुक्म से निकाल कर कराहत पर महमूल नहीं किया जाएगा मगर सिर्फ किसी दलील की बिना पर जो उस पर दलालत करती हो। इबादात में अमर नहीं का कायदा। शेख इब्न उसैमीन कहते हैं कि अवामिर को यानी करने का हुक्म जिसको होता है ना अम्र, 2 अकसाम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 ताअब्बुदी अवामिर, नंबर 2 तादीबी अवामिर। ताअब्बुदी वो जिनमें इबादत का इरादा किया जाए और वो वजूब के लिए होते हैं, और तादीबी वो अहकामात जो आदाब और मकारिम अखलाक से ताल्लुक रखते हैं। तादीबी अदब से और ताअब्बुदी इबादत से। जिन अहकाम में इबादत का इरादा किया जाए वो वजूब के लिए होते हैं, लाजिम होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें उनका हुक्म दिया है, जैसे वाबुदुल्लाह अकीमुस्सलाता। इन अहकामात को अपने लिए पसंद किया है कि हम इन अहकाम के जरिए से उसका कुर्ब हासिल करें। तो हम पर वाजिब है कि अगर वो हुक्म है तो उसको बजा लाएं, अगर नहीं है तो छोड़ दें। यानी अल्लाह ने जो हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, वो किस लिए हुक्म दिया? करने के लिए हुक्म दिया है, तो उसको करना चाहिए। आदाब व अखलाक में अमर नहीं का कायदा क्या है? लेकिन अगर वो अहकाम आदाब और अखलाक हसना से ताल्लुक रखते हो और उनके और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के दरमियान कुर्ब हासिल करने का कोई ताल्लुक न हो, तो उनमें जो हुक्म दिया गया है वो मुस्तहब है। जिससे मना किया गया हो वो कराहत के काम के लिए होगा, हराम नहीं होगा। यानी मसलन मैनर्स से मुतल्लिक कोई चीज है, कोई अदब बताइए जो हमारे दीन ने अदब सिखाया हो। जैसे आप खजूर खा रहे हैं खाने के लिए, तो आप क्या करें? 1 उठाएं। लेकिन अगर किसी ने 2 उठा ली तो वो अदब के खिलाफ है, उसने एक नापसंदीदा काम किया है लेकिन हराम काम नहीं किया। ठीक है, पानी पीने का अदब क्या है? 3 घूंट से पियो। लेकिन अगर किसी को याद ही नहीं रहा और वो एक में ही खत्म हो गया, थोड़ा सा पानी था उसने एक ही दफा में पी लिया, एक ही सांस में पी लिया, तो ये हराम नहीं काम किया उसने। ठीक है। दौरान नमाज मकरूह काम, इधर उधर देखना, ये मकरूह है, हराम नहीं है लेकिन क्या है? मकरूह है, क्योंकि ये नमाज के आदाब में से, ये सजदा या रुकू या क़याम नहीं है। अगर किसी ने क़याम नहीं किया तो नमाज नहीं। ठीक है, वो ये नहीं कि उसने मकरूह काम किया। अगर किसी ने सजदा ही नहीं किया नमाज में तो क्या ख्याल है? मकरूह काम किया, उसने एक फर्ज चीज छोड़ दी। हज़रत आयशा से मरवी है, कहती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में इधर उधर देखने के बारे में पूछा।
آپ نے فرمایا یہ ایک جھپٹا مارنا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے جھپٹا مارتا ہے. یعنی اچھے بھلے کھڑے ہیں نیچے دیکھتے ہوئے، ایک دم کوئی خیال آتا ہے تو منہ اوپر ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھ بیٹھتے ہیں. تو یہ شیطان نے آ کے اکسایا اور ادھر پھیر دیا. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا. نماز کا ادب کیا ہے؟ آنکھیں کھلی ہوں، لیکن ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کبھی کی آپ نے؟ اکثر ہو جاتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. پھر دیکھیے ہماری نمازیں کیا ہیں، کتنی پسندیدہ نمازیں ہوگی. نماز میں دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر یا سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھ رہے اور آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہے ہیں نا. پھر ہم کیونکہ یہ مجوسیوں کے عمل کے مشابہ ہے کہ جب وہ آگ کی عبادت کرتے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے. ہو سکتا ہے دھوئیں کی وجہ سے کر لیتے ہوں گے یا چمک زیادہ کی وجہ سے. ایک قول یہ ہے کہ یہودیوں کے فعل میں سے ہے، اور غیر مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرنے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ حرام ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام نے کہا کہ اس کی برائی کو کم از کم بھی فرض کیا جائے تو نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہوگا. ہاں اگر کوئی ایسی وجہ ہو کہ آنکھیں کھلی رکھنے سے ارد و گرد کی چیزیں مشغول کر دیں تو نمازی اس وقت اس خرابی سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر سکتا ہے. جیسے مثلاً آپ ایسی جائے نماز پہ کھڑے ہوئے جہاں شیر اور چیتے بننا شروع ہو گئے تصویروں میں، اس کے ڈیزائن میں، یا کوئی ڈانس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ سجدے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کیا کریں؟ اپنی نگاہیں جھکا لیں. جیسے کوئی بھی ناپسندیدہ چیز دیکھ کے انسان نگاہیں جھکا لیتا ہے یا بند کر لیتا ہے تو وہ پھر اسی زمرے میں آئے گا. لیکن اصل اصول کیا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں، نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں. تو یہ ہے ایک مکروہ کام. نمبر 1 ادھر ادھر دیکھنا. نمبر 2 آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا. نمبر 3 قبلے کی جانب یا دائیں جانب تھوکنا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں قبلے کی طرف دیوار پر بلغم نظر آیا، اس حال میں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرش دیا. پھر نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، لہذا کسی کو نماز کے دوران اپنے سامنے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے. یہ بھی مینرز کے خلاف ہے نا. پہلو پر ہاتھ رکھنا. پہلو کون سا ہے؟ جسے ہک نہیں کہتے، ایسے یہاں سائڈ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھے. یہ بھی مینرز کے خلاف ہے. زیاد بن صبیح حنفی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اس طرح میں نے اپنے ہاتھ اپنے پہلو کوکھ پر رکھ لیے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ کیفیت نماز میں صلیب سے مشابہ ہے. یعنی یوں رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کراس بن جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا کرتے تھے. دوران نماز بائیں ہاتھ سے زمین پر سہارا لے کر بیٹھنا. یعنی اتحیات پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ گھٹنوں پہ رکھنے کی بجائے، ران پہ رکھنے کی بجائے آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ زمین پہ رکھ کے ٹیکا ہوا اور اس پہ بیٹھے ہوئے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں بیٹھے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھا، یعنی زمین پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا. ہارون بن زید نے کہا وہ اپنی بائیں جانب پر گرا ہوا تھا، یعنی بالکل ادھر. تو یہ بھی ادب کے خلاف ہو گیا. آپ سیدھے اسٹریٹ بیٹھے. تو ابن عمر نے اس سے کہا، ایسے مت بیٹھو، اس طرح وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں عذاب دیا جائے گا. یہ بیٹھنا ناپسندیدہ ہے. ہاتھ کی انگلیوں میں تشبیک کرنا، یہ ہے تشبیک. انگلیاں انگلیوں میں ڈال دینا یا ایسے کر کے کڑا کے نکالنا. ٹھیک ہے. ابن عباس کے آزاد کردہ غلام شعبہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں نے ابن عباس کے پہلو میں نماز پڑھی. میں نے اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکالے. جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے کہا، تمہاری ماں نہ رہے، تم نماز ہی میں اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکال رہے ہو. جی انگلیاں توڑنا اس طرح. ابن عمر نے اس شخص کے بارے میں جو نماز میں انگلیاں ڈال کر تشبیک کرے یہ کہا کہ یہ ان لوگوں کی نماز ہے جن پہ غضب کیا گیا. یعنی بعض لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے یوں نماز پڑھ رہے. ٹھیک ہے. کیسے؟ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اسے سینے پر. تو انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہے اور پکڑنا ہے اس کو. کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا. ابن ابی عتیق عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اور قاسم بن محمد بن ابو بکر نے حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کی، باتیں کر رہے تھے.
اور یہ فیملی گیدرنگ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمان بیٹے ہیں, ان کے بیٹے ہیں پھر محمد اور ان کے بیٹے عبداللہ, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہیں قاسم بن محمد بن ابوبکر, یہ کیا ہے پوتے, ٹھیک ہے. قاسم زبان کی شدید غلطیاں کرنے والے انسان تھے. وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے. ایران سے جو آئی تھی نا کنیزیں, تو ان میں سے ایک ان کو ملی تھی, ان کے بیٹے کو. کس طرح کی, یا بیٹیاں تھیں یا کچھ ایسے, یعنی شاہی خاندان کی خواتین تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے کہا کیا بات ہے, تم میرے اس بھتیجے کی طرح گفتگو کیوں نہیں کرتے, کیونکہ وہ عرب نہیں تھی ماں, تو بچہ جو ہے وہ ماں سے مادری زبان سیکھتا ہے. تو وہ عربی جو تھی وہ خالص نہیں تھی, تو وہ زبان میں غلطیاں کرتے تھے, جیسے ہمارے بچے اردو بولتے ہیں. پھر وہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں تم میں یہ بات کہاں سے آئی ہے, یعنی کس وجہ سے تم ایسا بولتے ہو. اس کو اس کی ماں نے ادب سکھایا اور تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا. کہتے ہیں اس پر قاسم ناراض ہو گئے اور ان کے خلاف دل میں غصہ آ گیا, کیونکہ ان کی ماں کی بات تھی نا. پھر جب انہوں نے حضرت عائشہ کا دسترخوان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہاں جاتے ہو, انہوں نے کہا میں نماز پڑھنے لگا ہوں. حضرت عائشہ نے کہا بیٹھ جاؤ, انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے. حضرت عائشہ نے کہا بیٹھ جاؤ دھوکے باز, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں, کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں. یعنی وہ بہانہ کر رہے تھے ایک طرح سے, جی, اور وہ سمجھ گئی. اور نہ وہ نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانہ کی ضرورت غالب آ رہی ہو. یہ دونوں چیزیں توجہ بانٹنے والی ہیں. اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ جب ایسا کھانا موجود ہو جسے وہ کھانا چاہتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے, کیونکہ اس طرح سے اس کا دل کھانے کی طرف ہی مشغول رہے گا اور نماز میں مکمل خشوع ختم ہو جائے گا. رفع حاجت محسوس ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ پیشاب پخانہ روکے ہوئے نماز پڑھے حتیٰ کہ فارغ ہو جائے, یعنی جائے فارغ ہو کے دوبارہ وضو کر کے آئے اور نماز مکمل کرے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں, جائز نہیں یہ بات. کپڑوں اور بالوں کو لپیٹ کر نماز پڑھنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں, نیز اس دوران میں اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹیں, یعنی توجہ سے نماز پڑھیں. اس وقت بار بار دوپٹہ ٹھیک کرنا یا اور بالوں کو باندھنا یا پیچھے کرنا, ان کو سمیٹنا, یہ درست نہیں. ولا تکف ثوبا ولا شعرا کے 2 معنی ہیں. نمبر 1, سجدہ کرتے وقت کپڑے اور بالوں کو اوپر نہ اٹھانا, یعنی جب سجدہ کریں گے اور اگر بال کھلے ہیں, جو لوگ بال باندھتے نہیں, شارٹ ہیئرز ہیں, تو وہ کیا ہوگا, سجدے میں کہاں چلے جائیں گے, نیچے آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ولا نکف شعرا ولا ثوبا, یعنی نماز میں ہم انہیں اوپر نہ اٹھائیں بلکہ انہیں چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ کپڑوں کو بھی وہ جگہ لگے جو سجدوں کے مقامات کو لگتی ہے, دوپٹہ وغیرہ ہے یا جو بھی ہے, اسکارف ہے تو وہ بھی سجدے کی جگہ کو چھو جائے. اس وقت اسکارف کو اس طرح نہیں لپیٹیں کہ وہ بالکل ہی جسم کے ساتھ چمٹ جائے. انسان اپنے بالوں کو نہ سمیٹے, اگر اس کے بال نیچے لٹک رہے ہوں تو سجدہ کرنے کی وجہ سے انہیں جمع نہ کرے بلکہ انہیں اپنے ساتھ سجدہ کرنے دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسکارف سے باہر نکل کے نظر آنے لگے, تو مطلب یہ کہ اگر جیسے چھوٹے ہیں آگے آتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں, پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے آ جاتے ہیں, مگر اندر ڈھکے ہوئے ہیں تو ان کو نماز میں باندھ کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. کٹے ہوئے بال ہو جن کو, ان کو نماز میں باندھنے کی ضرورت نہیں, ویسے ہی پڑھ لے بس ڈھکے ہوئے ہوں. اسی طرح زمین سے کپڑا نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ وہ سجدہ کرے, بلکہ اس کو چاہیے کہ کپڑوں کو چھوڑ دے, اسی حالت میں نماز ادا کرے اور بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹے. یعنی ہم ان کو بکھرنے سے ہی نہ سمیٹے نہ اکٹھا کریں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ کرتے وقت دونوں ہاتھوں سے کپڑے کو اکٹھا کرنا تاکہ وہ زمین پہ نہ لگے, یہ منع ہے. ان کو دوہرا نہ کرنا. کیسے دوہرا کرنا؟ جیسے بعض لوگ کھڑے ہیں نا تو کھڑے کھڑے ساتھ کپڑا دوہرا کرنے لگتے ہیں, موڑنے لگتے ہیں, یہ بھی منع ہے مردوں کو خاص طور پر. جیسے نماز پڑھے, گرمی لگ رہی تو وہ کیا کرے مرد, عورتوں کے لیے تو ویسے بازو ننگا کرنا جائز نہیں, تو نماز میں ہی پیچھے فولڈ کرنا شروع کر دیتی, درست نہیں.
جب اللجنہ دائمہ سے نماز میں کف یعنی فولڈ کرنے کو کپڑے سمیٹنے کی ممانعت میں شمار کیا جائے، اس بارے میں پوچھا گیا اگر یہ کپڑے سمیٹنے کی ممانعت میں ہے تو کیا اس کا حکم مختلف ہوگا، اور اگر میں نماز کی حالت میں یہ شامل ہوا اور میرے کپڑے نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی سمٹے ہوئے ہوں، یعنی میں نے کپڑے کو اوپر اٹھانا نماز کے دوران نہیں کیا بلکہ پہلے کیا، تو کیا دونوں حالتیں برابر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کف اس طرح سے سمیٹنا کہ انہیں جمع کیا جائے یا فولڈ کیا جائے جائز نہیں، یعنی فولڈڈ بازوں سے نماز نہ پڑھے، اس وجہ سے کہ سجدہ کرتے وقت زمین پہ نہ لگے، یہ نماز کے دوران بھی منع ہے، اور نہ ہی یہ نماز سے پہلے جائز ہے کہ فولڈ کر کے نماز میں شریک ہو، لگنے دیں کپڑے کو نیچے، یعنی فولڈ کر کے پھر نماز شروع کرے کہ نیچے نہ لگ جائے، تو یہ درست نہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کوٹ کے اندر سارا وہ اسکارف وغیرہ ڈال لیتے اور صرف سر پہ ہوتا ہے ان کے اسکارف اور کہیں نہیں لگا ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار لگ رہا ہے زمین پہ تو وہ لپیٹ، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، کندھوں تک اسکارف ہونا چاہیے۔ بالوں اور کپڑوں کو دوہرا کرنے کی کراہت۔ زکریا انصاری نے کہا کہ نمازی کے لیے بالوں اور کپڑوں کو سجدے میں جمع کرنا مکروہ ہے، سجدے کے علاوہ بھی بلا وجہ جمع کرنا بھی درست نہیں۔ اسی میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو پنڈلیوں سے اٹھائے یا اپنے کف دورے کرے، اس نہیں کی حکمت یہ ہے کہ کپڑے اور بال بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں، یعنی مردوں کے لیے نا ٹخنے ننگے ہو، اب اگر کسی کا پینٹ ڈھیلا ہے تو وہ نیچے ہو گیا، پھر بار بار وہ اونچا کر رہا ہے، پھر وہ نیچے ہو رہا ہے، پھر اونچا کر رہا ہے، تو اس طرح کے ایکشن جو ہے نماز کے دوران مناسب نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ زرکشری نے کہا کہ بالوں کو سمیٹنے کی ممانعت کو مردوں کے ساتھ خاص کرنا چاہیے، جہاں تک عورت کا معاملہ ہے تو اس کو مینڈیاں کھولنے میں مشقت ہے اور یہ حسن کو اختیار کرنے کی حالت کے مخالف ہے، یعنی اگر چٹیا کی ہوئی ہے یا مینڈیاں تو وہ نہیں کھولنی اس کو، لیکن اگر کھلے بال ہیں تو ٹھیک ہے۔ جوڑے میں نماز پڑھنا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن حارث کو سر کے پیچھے جوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا؟ تو ابن عباس نے فرمایا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بالوں کا جوڑا بنا لینا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں۔ پیچھے کیسے بندھے ہوں گے؟ یعنی یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسے ہی بال بھی پیچھے باندھ کے ان کو جوڑا بنا لینا درست نہیں۔ سعید بن ابی سعید مقبری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی گھسا رکھی تھی۔ بالوں کی چوٹی جو تھی وہ گدی میں کیسے گھساتے ہیں؟ لپیٹ کے اس کے اندر ڈال دینا۔ بس ابو رافع نے ان کے بال کھول دیے۔ حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا تو ابو رافع نے کہا اپنی نماز پڑھیے اور ناراض مت ہوئیے، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے، یعنی بال اونچے کر کے باندھ لے انسان یا یہ کہ جوڑا بنا کے، تو شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ویسے بھی بہت متوجہ کرتا ہے نا انسان دوسرے کو، یعنی جس کے بال ایک سر ہو پھر سر کے اوپر ایک اور چیز اونچی کر کے باندھی بھی ہو تو خواہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مرد کا چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی نماز کے دوران اپنا منہ ڈھانک لے۔ نقش و نگار میں کھو جانا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار منقش چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا مجھے اس کے نقش و نگار نے اپنی طرف متوجہ رکھا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور میرے لیے اس کی انبجانی چادر لے آؤ، یعنی جو بغیر نقش و نگار کے ہو۔ نفس سے باتیں کرنا، وسوسوں اور خیالوں میں رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا مناجات کرے، کیا بات کہہ رہا ہے، یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا بول رہے ہو۔ استاذہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جوڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، کیا یہ خواتین کے لیے بھی ہے یا خالی مرد حضرات کے لیے؟ مردوں کے لیے تو لازمی طور پر ہے، لیکن خواتین کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ جو ایک خشوع و خضوع کی کیفیت ہے، یہ ایک ہمبلنس کی کیفیت ہے، وہ نہیں آتی۔ اور اگر باندھے ہوئے بھی ہو نا بال تو نیچے کر لیں، اوپر اٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اوپر اٹھانے کی ممانعت ہے۔ جی استاذہ، نماز کے بعد جو انگلیاں بجاتے ہیں ان کو سلام پھیرنے کے بعد اس کی ممانعت ہے؟ مسلح پہ منع ہے، اٹھ جائے تو پھر اور بات۔ اچھا مسلح پہ منع ہے، کیونکہ میں کہتی اپنے بیٹے سے تو وہ کہتا نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے اس کے لیے مسلح پہ بیٹھے ہوئے وضو کیا ہوا ہے، مسلح پہ بیٹھ کے خطبے کے دوران یا نماز کے دوران نہیں کرنا چاہیے، جب وہاں سے اٹھ گیا تو پھر نہیں، ہاں نہیں، سلام کے بعد فوراً۔
ادب، یہ سارے مینرز کے خلاف ہیں یہ سب بات. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر جوڑا نہیں بندھا ہو، صرف پیچھے بال کلپ لگا لیتے ہیں جیسے کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. جی بالکل. یعنی یہ وہ مینرز ہیں جو ہم عام طور پہ گھروں میں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بڑوں کے سامنے ایسا نہیں کرتے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں. جہاں اللہ اکبر کہہ کے ہم کھڑے ہوئے نماز میں، تو پھر کیسے وہ یہ سب کام کر سکتے ہیں. جوڑے کے بارے میں ہی سوال ہے. اکثر گردن پہ جب بال چوٹی یا کچھ پھیلے ہوتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے. کلپ لگا لیں، بہت اونچا نہ کریں. نہیں اونچا مطلب یہاں پر جیسے میں نے ابھی بھی یہ یہاں پہ بنایا ہوا ہے، ادھر تھوڑا سا نیچے کر لیں. جی بلا ضرورت حرکت کرنا. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ نماز میں بلا ضرورت حرکت کرنا ناپسندیدہ کام ہے. اس کے باوجود اس کی 5 اقسام ہیں. یعنی نماز میں حرکت کی 5 اقسام ہیں. پہلی قسم حرکت واجبہ، ضروری حرکت. مثلا آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. دوسری قسم کی حرکت محرمہ، حرام حرکت جس سے نماز باطل ہو جاتی. تیسری قسم حرکت مکروہہ، مکروہ حرکت. چوتھی قسم حرکت مستحبہ، مستحب حرکت. پانچویں قسم حرکت مباحہ، مباح حرکت، جائز حرکت. تو سب سے پہلی قسم ہے واجب حرکت کی، لازم. جہاں تک واجب حرکت کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ حرکت ہے جس پر نماز کی صحت کا دار و مدار ہے. مثال کے طور پر وہ اپنے رومال میں نجاست دیکھتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا حرکت کرنا ضروری ہے. اسی طرح وہ اپنا رومال اتار دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے. انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست ہے، تو آپ نے نماز کے دوران ہی انہیں اتار دیا اور نماز جاری رکھی. تو یہ حرکت واجب ہے. مثلا نمازی کو کوئی بتائے کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف نہیں، تو اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کے لیے حرکت کرنا واجب ہے. نمبر 2 حرام حرکت. جہاں تک حرام حرکت کا تعلق ہے تو وہ بلا ضرورت مسلسل بکثرت حرکت کرنا ہے، فجٹنگ کرنا، ہلتے جلتے رہنا، کیونکہ اس طرح کی حرکت نماز کو باطل کر دیتی ہے. اور جو چیز نماز کو باطل کرتی ہو اس کا کرنا حلال نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے برابر ہے. نمبر 3 مستحب حرکت. جہاں تک مستحب حرکت کا تعلق ہے تو یہ نماز میں کسی مستحب عمل کے لیے حرکت کرنا ہے، جیسا کہ کسی کا صف کو برابر کرنے کے لیے حرکت کرنا. آپ نماز میں کھڑے، اتنے میں ایک شخص کا وضو نہیں رہا، وہ صف سے نکل گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ صف کو جوڑیں گے تو حرکت تو کرنی پڑے گی. یا وہ اپنے سامنے والی صف میں جگہ خالی دیکھ کر آگے کی طرف بڑھ جاتا نماز کے اندر ہی، حالانکہ وہ نماز کی حالت میں ہو. یا صف سکڑ جائے تو وہ خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے، خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے. یا اسی طرح کی دیگر حرکات جن کی بنا پر نماز میں ایک مستحب عمل واقع ہوتا ہے، کیونکہ یہ حرکت نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ آپ کے بائیں جانب آ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو سر سے پکڑ کر پیچھے سے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا. چوتھی ہے مباح حرکت. جہاں تک جائز یا مباح حرکت کا تعلق ہے، یہ ضرورت کے تحت کی جانے والی تھوڑی یا مجبوری کے تحت کی جانے والی زیادہ حرکت ہے. جائز حرکت ضرورت کے تحت جو حرکت کی جاتی ہے، تھوڑی ہو یا مجبوری ہو تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کی اجازت ہے. اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل ہے جب آپ نماز کی حالت میں ہی امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی نواسی تھی. ان کی والدہ کی جانب سے آپ ان کے نانا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کی حالت میں ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے. کیا کرتے؟ قیام کی حالت میں ان کو اٹھا لیتے، اور جب سجدے میں جاتے تو انہیں اتار دیتے. ایسے ہی جو ماں اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ رہی اس کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ بعض اوقات رکوع اور سجدہ تو ممکن نہیں نا بچہ اٹھا کر. تو جب قیام کر رہی ہے تو کندھے سے لگا لے اس کو، جب رکوع میں جا رہی ہے تو بچے کو نیچے بٹھا دے، اور سجدے میں جاتے ہوئے بھی. پھر جب اٹھے اور بچہ کھیل میں لگ جائے تو چھوڑ دے، اور اگر پھر وہ رونا شروع کر دے تو پھر اٹھا لے. مجبوری کی بنا پر زیادہ حرکت کرنے کی مثال جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار. پیدل پڑھ لو کیا؟ نماز چلتے چلتے. یہ کب ہے؟ جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں اس کی اجازت ہے، لیکن عام لوگوں کو اس کا نہیں پتا. پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. جو شخص نماز پڑھتے ہوئے چلتا پھرتا ہے اور کوئی شک نہیں وہ بکثرت ایسا کرتا ہے، لیکن اگر یہ مجبوری کی وجہ سے ہو تو ایسا کرنا جائز ہے. اس طرح کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب مثلاً آپ کا بچہ گر گیا نماز کی حالت میں، یا کوئی سخت قسم کی لڑائی شروع ہو گئی یا کوئی ایسی چیز، تو قبلے کا رخ پھیرے بغیر اگر آپ 2-4 قدم ادھر ہو کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، یا ان کو ہٹا دیتے ہیں، یا تھوڑا سا حرکت کر لیتے تو کوئی حرج نہیں. مکروہ حرکت، لیکن وہ حرکت جو ناپسندیدہ ہے وہ ان اقسام کے علاوہ ہے، اور نماز کے حوالے سے اس کو بیان کرنا مطلوب ہے. اس بنا پر جو لوگ نماز میں حرکت کرتے رہتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ تمہارا عمل مکروہ ہے اور تمہاری نماز میں نقص پیدا کرنے والا ہے. ہر شخص نے مشاہدہ کیا ہوگا اور کسی ایسے آدمی کو دیکھا ہوگا جو اپنی گھڑی، قلم، رومال، ناک، داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہو یا اس طرح کا کوئی اور عمل کر رہا ہو. یہ سب کام مکروہ قسم کی حرکت میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ کام بہت زیادہ اور مسلسل ہو تو یہ حرکت حرام ہوگی اور نماز کو باطل کر دے گی. ٹھیک ہے. تو کتنی قسمیں ہیں؟ 5. نمبر 1 واجب. وہ کون سی ہے؟ جو ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو ہمارے ارکان ہیں نماز کے ان کو ادا کرنے کی. دوسرے اگر کوئی نجاست لگی ہے کپڑے میں یا کچھ ہو تو اس کو کھرچنے کے لیے یا اس کو اتار کے ہٹانے کے لیے اگر کوئی حرکت کرنی پڑے، جیسے آپ کی جراب ہے یا کچھ، تو نماز میں ہی نظر آئی اچانک کہ اس کے اوپر کچھ لگا ہوا ہے تو نماز کی حالت میں اس کو اتار دیں گے اور اس کے لیے ہاتھ ہلانا پڑے گا نا، خود سے تو نہیں اترے گی. حرام حرکت کیا ہے؟ بلا ضرورت مسلسل حرکت کرنا، ٹانگ ہلانا، ہاتھ ہلانا، بے وجہ بس کھجانا، کبھی دوپٹہ ٹھیک کرتے رہنا. ٹھیک ہے. مستحب حرکت، صف کو جوڑنا اور خالی جگہ کے لیے آگے چل کے چلے جانا. مباح حرکت، مجبوری کے تحت کی جانے والی حرکت، سخت ضرورت اور مجبوری. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سلام پھیرنے تک ڈیلے کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈیلے نہیں کی جا سکتی. اور خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں چل پھر کے نماز پڑھ لینا. اور مکروہ حرکت کون سی ہے؟ بلا وجہ، کبھی ایسے بیٹھ گئے کبھی ویسے بیٹھ گئے. دوران نماز سجدے کی جگہ سے چیزوں کو ہٹانا. کبھی لوگ جائے نماز کے بل ہٹانے لگتے ہیں، کبھی کچھ بچے نے پھینک دیا اس کو ہٹایا، تو وہ اب جو تو مجبوری ہے وہ تو اور بات ہے، لیکن جیسے کچھ لوگ دونوں ہاتھوں سے سجدے کی جگہ کو سنوار رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کنکریوں کو چھیڑنے سے اپنا ہاتھ روک کر رکھے، کیونکہ مسجد نبی میں پلستر نہیں کیا ہوا تھا، باریک باریک بجری بچھائی ہوئی تھی، تو وہ کھڑے ہونے سے چلنے سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو اس کو سنوارنے اور برابر کرنے کی اجازت نہیں نماز میں. فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کنکریوں کو چھیڑنے سے اپنا ہاتھ روک کر رکھے، یہ اس کے حق میں ایسی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے جن میں سب کی آنکھوں کی پتلیاں سیاہ ہوں، یعنی قیمتی اونٹنیاں. اگر تم میں سے کسی پر شیطان غالب آ ہی جائے تو صرف ایک مرتبہ کر لے. یعنی وہ حرکت جو نماز باطل کر دیتی ہے اس سے اتنا زیادہ اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی زیادہ ساکن سکون اور خشوع والی نماز پڑھیں گے اتنا اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. معقیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نماز میں کنکری ہٹانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے فرمایا اگر ہٹائے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو ایک بار ہٹا لو. یعنی اسے کھیلو نہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کوئی چیز آگے ایک دم آ کے گر جاتی ہے، اب اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے تو ایک ہاتھ سے ہٹا دے بس. استاذہ میں نے ایک لیکچر میں سنا تھا کہ اگر سیل فون آپ کا بج رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی نماز خراب ہو رہی ہے تو آپ اس کو بند کر سکتے بلکہ مستحب ہوگا کہ سب کو نجات دلائے. ورنہ کئی لوگ جب فون کرتے ہیں نا، اللہ کے بندے ایک دفعہ نہیں کرتے، یعنی ایک دفعہ اگر نہیں اٹھایا دوسری دفعہ پھر شروع کر دیں گے، پھر اور غصے اور ضد میں آ کے تو جاری رکھیں گے اپنا عمل. تو اب اگر اگلا شخص نماز پڑھ رہا اور کرنے والا سمجھ ہی نہیں پا رہا تو اس کو آف کر دینا چاہیے.
مسجد میں جاتے ہی اپنے موبائل بند کر لینے چاہیے، کلاس میں ہوتے ہوئے بھی، اور مجھے بھی کر کے آنا چاہیے، کبھی بھول بھی جاتا ہے. جی استاذہ، رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے، ادھر میرے ساتھ ایک خاتون کھڑی تھی، وہ نماز کی حالت میں، ان کا بچہ آ رہا تھا تو وہ اپنا پرس اٹھا کے اس کو کینڈی کھول کے دے رہی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ پھر آئے، پھر اسے فون نکال کے بیگ سے اس کو آن کر کے اس کو دیا. تو ایسا کرنے سے نفلی نماز میں ایسا ہو سکتا ہے جب نماز بہت لمبی ہو، جیسے تراویح وغیرہ. فرض نماز میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن نوافل میں ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ تو مائیں نفل پڑھ ہی نہیں سکتی. اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دونوں ہاتھ کھول کے اور ڈھونڈ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور بالکل یوں لگے جیسے نماز میں ہے ہی نہیں، کوئی اور ہی کام کر رہے ہیں. تھوڑا بہت اگر ایک ہاتھ سے نکال کے آگے پیچھے کر کے دے دیا تو کوئی بات نہیں، توجہ اپنی نمازی کی طرف رکھی. استاذہ یہ پھر جوڑے سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اگر سرکل کر کے بالوں کو کیچر لگا دیا جائے ادھر، تو جیسے عموماً لمبے بال ہوتے ہیں ان کو سرکل کر کے اور پھر کیچر لگا دیا جائے ادھر، تو درست ہوگا نماز میں؟ چھوٹا کیچر لگائیں جو نمایاں نہ ہو. ٹھیک ہے، اٹھائے نہ اس کو، لیکن ان کا بالوں کا سرکل تو کر سکتے ہیں، نیچے ہوں بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امید کرتی ہوں کافی ساری چیزیں استاذہ کے ذریعے آپ لوگوں کلیئر ہو گئی ہوں گی. بالوں کے حوالے سے بھی، جوڑا باندھنے کے کس طرح سے مینرز ہیں جوڑا باندھنے کے بھی، تو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اس کا 2 منٹ میں ریویو دیکھ لیتے ہیں. دوران نماز مکروہ کام کون کون سے ہیں؟ دیکھ لیتے ہیں. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، قبلے کی جانب یا دائیں جانب تھوکنا، پہلو پر ہاتھ رکھنا، دوران نماز بائیں ہاتھ سے زمین کا سہارا لے کر بیٹھنا، ہاتھ کی انگلیوں میں تشبیک کرنا یعنی پٹاخے نکالنا، کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا جبکہ دل کھانے کی طرف مشغول ہو، رفع حاجت محسوس ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا، کپڑوں اور بالوں کو سمیٹ کر نماز پڑھنا، جوڑے میں نماز پڑھنا، مرد کا چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا، جائے نماز کے نقش و نگاہ کی طرف متوجہ رہنا، نفس سے باتیں کرنا، مسلسل اپنی گھڑی، قلم، رومال، ناک اور داڑھی کے ساتھ کھیلنا، اور دوران نماز سجدے کی جگہ سے چیزوں کو ہٹانا. نماز میں بلا ضرورت حرکت کرنے کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں؟ سسٹر 5 یہ جو بتائی ہیں، واجب حرکات، حرام حرکات، گڈ، مستحب الحمدللہ حرکات، 5 ہے. مباح حرکت یعنی جائز حرکت، ٹھیک ہے، اللہ مبارک. مکروہ حرکت. الحمدللہ سب کے سوال جوابات درست ہیں. تو اس کی ڈیٹیل بھی ہم لوگوں نے الحمدللہ پڑھ لی تھی. نماز میں واجب حرکت کون سی ہوتی ہے؟ کسی کو مثال پتہ ہے؟ ایک آدھ مثال دیں واجب حرکت کی. جی سسٹر، جس میں نجاست کو دور کیا جا سکے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. نماز میں حرام حرکت کون سی ہوتی ہے؟ مثال دیجیے. بلا ضرورت جو حرکت ہوتی ہے، مسلسل حرکت کرنا، ہلتے جس جلتے طرح رہنا. ٹھیک ہے، گڈ. نماز میں مستحب حرکت کون سی ہوتی ہے؟ مثال دیجیے. مستحب دیکھ لیتے ہیں اس کو. صف مستحب دیکھیے مکمل صف کرنا میں اور صف کے لیے آگے بڑھنا، اس ٹھیک ہے، کی صف کے جگہ متعلق کو تھی. دیکھ نماز میں مباح حرکت کون سی ہوتی ہے؟ مثال دیجیے مباح کے بارے میں. جیسے بچے کو اٹھا لینا. ٹھیک ہے، بچے کو اٹھا لینا. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی دلیل یہاں پہ موجود تھی. امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوئے تھے نماز کی حالت میں آپ سے. چلیں انشاءاللہ یہیں پر ہی. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی کچھ کہنا چاہ رہا؟ چلیں انشاءاللہ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں کی بریک ہے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.